علی اور براؤنی ستاروں سے بنے ایک روشن دائرے میں کھڑے تھے جہاں 7 تخت جگمگا رہے تھے۔ پہلے 2 تخت علی کی ہمت اور سچائی کے امتحان کے بعد روشن ہو چکے تھے۔ اب تیسرا تخت مدھم روشنی میں ہولے ہولے دھڑک رہا تھا، جیسے کسی دل کی دھڑکن۔ براؤنی، اگلا امتحان قریب ہے، علی نے دھیرے سے کہا۔ کمرے کی روشنی تبدیل ہوئی اور اچانک علی کے قدموں کے نیچے کا فرش شفاف ہونے لگا۔ وہ نیچے جھانکا، ایک عظیم بھول بھلیا جیسے منظر نظر آیا۔ روشنی سے بنی ہوئی دیواریں، وقت کے نشان اور پھرتی سے جلتے ہوئے سائے۔ فرش کھلا اور علی اور براؤنی آہستہ سے نیچے ایک نئی دنیا میں اترے۔ یہ بھول بھلیا عام نہیں تھی۔ ہر راستہ وقت کو آگے یا پیچھے کر دیتا۔ ایک راستے میں داخل ہوتے ہی علی کو اپنے بچپن کا منظر نظر آیا، پھر دوسرا موڑ، وہ اپنی ماں کو کھو بیٹھا۔ لیکن یہ سب یادیں تھیں، یہ میرے دل کی بھول بھلیا ہے، علی نے آیت سے کہا۔ ہر قدم پر اسے اپنی کسی کمزوری کا سامنا کرنا پڑا اور آخر میں اس نے اپنی سب سے بڑی کمزوری قبول کی، تنہائی کا خوف۔ اسی لمحے روشنی کے در و دیوار پیچھے ہٹے اور ایک اور دروازہ کھل گیا۔ براؤنی ایک دیوار کے پیچھے غائب ہو گیا۔ براؤنی، علی بھاگ کر پیچھے گیا، جہاں ایک دروازہ خود بخود کھل رہا تھا۔ اس پر لکھا تھا، صرف دل سے سوچنے والے ہی اسے کھول سکتے ہیں۔ علی نے آنکھیں بند کی اور کہا، میں اکیلا نہیں ہوں، براؤنی میری روشنی ہے۔ دروازہ کھل گیا اور اندر روشنی کا طوفان تھا۔ ایک گہرا سایہ جو علی کے ہوٹ سے بنا تھا اس کے سامنے آیا۔ اس کا چہرہ علی جیسا تھا، لیکن آنکھیں سیاہ اور آواز زہریلی تھی۔ تم کمزور ہو علی، بس قسمت نے ساتھ دیا ہے۔ علی نے تھام کر کہا، میں کمزور تھا، لیکن اب اپنے خوف کو جانتا ہوں اور اسے ماننا ہی میری طاقت ہے۔ سایہ چلایا اور ایک دھماکے کے ساتھ غائب ہو گیا۔ علی ایک چشمے کے سامنے آیا جو نیلی روشنی سے چمک رہا تھا۔ اس میں علی نے خود کو بچپن میں ماں کے ساتھ ہنستے دیکھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب وہ کھو گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو نکلے اور پانی نے چمکنا شروع کر دیا۔ تم نے اپنی حقیقت کو پہچانا علی۔ اب اگلا دروازہ کھلا۔ ایک قدیم کتاب جس کے لفظ خود بخود بدل رہے تھے سامنے آئی۔ تمہارا نام علی، تمہاری روشنی میرا یقین اور براؤنی تمہارا خوف، اکیلا رہ جانا۔ ہر جواب کے ساتھ ایک دروازہ کھلتا گیا۔ آخری سوال آیا، تمہارا خواب، کھوئے ہوئے شہر کی تلاش، تاکہ واپس جاؤں اور روشنی سب تک پہنچے۔ کتاب نے چمکنا شروع کیا اور ایک پل پر علی اور براؤنی کو لے گئی۔ پل ختم ہوتے ہی علی اور براؤنی ایک خوبصورت شہر میں آ گئے۔ لوگ مسکرا رہے تھے، میٹھے پھل، روشنی، ہنسی۔ لیکن براؤنی رک گیا، گرا کر بولا، یہ اصلی نہیں۔ علی نے آہستہ سے کہا، یہ خواب ہے جو مجھے روکنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کیں اور روشنی کی لہر کے ساتھ سب کچھ دھند بن گیا۔ واپسی پر تیسرا تخت دھڑکنے لگا۔ اس کی روشنی آسمان کو چیرتے ہوئے اوپر گئی، جیسے علی کے اندر کی روشنی۔ اب صرف 4 تخت باقی تھے۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ براؤنی نے دم ہلائی۔ رات کی خاموشی میں وہ دونوں اگلے دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔